السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل۔ سو گائز، اس سے پہلے ہم نے افسانے کی تعریف کو سمجھا تھا بہت ایزیلی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ جو بھی اس کے مشکل ورڈس ہیں میں ایزیلی بتا سکوں آپ کو اور سمجھا سکوں کہ افسانہ ہوتا کیا ہے۔ اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہی ڈرامہ۔ ڈرامہ بھی 2022 میں آیا تھا، تو اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ڈرامہ ہوتا کیا ہے۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو لکھنے کو آ جائے تو آپ اچھے سے لکھ سکو۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، کئی بار آبجیکٹیوس میں آ جاتا ہے، ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ صحیح وکلپ چن کر لکھے جو ہوتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کرنا یا کر کے دکھانا۔ ادب میں یہ ایسی صنف ہے جس میں کرداروں مکالموں اور مناظر کے ذریعے ایسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم ہندوستان میں سنسکرت کاویہ میں بھی اس کی روایت بہت مضبوط تھی اور اس کو ناٹیہ کہا جاتا تھا۔ سنسکرت میں اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ ناٹیہ۔ اور ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کو زندگی کی نقالی مطلب ہوتا ہے نقل کرنا، کاپی کرنا، نقالی کہا ہے۔ داستان، ناول اور افسانے کے مقابلے میں ڈرامہ اس لحاظ سے حقیقت سے قریب تر ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ کردار، ان کی بول چال اور زندگی کے مناظر بھی دیکھنے والوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے افسانہ پڑھا تھا۔ افسانے میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ ایک اسٹوری ہوتی ہے جس کو کہ انسان پڑھتا ہے، اور یہ لکھنے والے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی واقعے کو اس طرح سے لکھتا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ پورے کیریکٹرز ہمیں دماغ میں چلتے ہیں، پوری جو ہم پڑھتے جاتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں چیزیں آتی جاتی ہیں۔ لیکن ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرامہ ہوتا ہے جو کہ ریئل میں کر کے بتایا جاتا ہے۔ ڈرامہ جیسے کہ ہم سیریلز دیکھتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ڈرامہ ہی ہیں۔ اس میں جو اسٹوریز ہوتی ہیں وہ بک میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ پاکستانی ڈراماز دیکھتے ہو، وہ ساری سٹوریز بک میں ہیں، بٹ وہ ڈرامہ آ رہا ہے، اس میں کیریکٹرز ہیں جو کہ رول پلے کر رہے ہیں، اور ود ایکسپریشن ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بات الگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس اسٹوری کو پڑھیں گے تو وہ چیز الگ رہے گی۔ اگر ہم وہ پڑھ رہے ہیں کوئی سے بھی انسیڈنٹ، چھوٹی سی کہانی، تو وہ ہمارا افسانہ ہے۔ اور اگر اس میں کوئی کیریکٹر ہے، رول پلے کر رہا ہے کوئی انسان، اس کے اندر اس میں ڈائلاگس وغیرہ ہیں اور مناظر بھی ہیں کہ کوئی انسان کہاں کھڑا ہے، کیسے کھڑا ہے، تو یہ سب جو ہے ڈرامہ میں، تو یہ چیز زیادہ متاثر کرتی ہے انسان کو، کیونکہ اس میں انسان کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ کردار، کیریکٹر، ان کی بول چال، ان کی زندگی کے مناظر بھی دیکھنے والوں کے سامنے آتے ہیں۔ کرداروں کی ذہنی اور جذباتی کشمکش کو مکالمے اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈرامہ بنیادی طور پر اسٹیج کی چیز ہے، لیکن ایسے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے ہیں جو صرف سنانے اور پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ارسطو ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں 6 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ قصہ مطلب اسٹوری، کہ اگر ڈرامہ ہے تو اس میں یہ 6 چیزیں ضرور ہونی چاہیے تو ہی وہ ڈرامہ ہے۔ کیا چیز؟ پہلے قصہ مطلب کہانی، اسٹوری ہونی چاہیے۔ کردار، کیریکٹر، مکالمہ، خیال، آرائش اور موسیقی مطلب سانگز۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر ڈرامے میں سنگیت یا موسیقی کا عنصر ہو۔ پلاٹ، کردار، مکالموں اور مرکزی خیال کا ہونا البتہ ضروری ہے۔ اردو میں ڈرامے کا آغاز، شروعات واجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا، جب رادھا کنہیا کا قصے اسٹیج کیے جانے لگا۔ امانت کی اندر سبھا بھی اس زمانے میں لکھی گئی جو بے حد مقبول ہوئی۔ اردو کے ڈرامہ نگاروں میں آغا حشر کاشمیری، امتیاز علی تاج، حکیم احمد شجاع، ڈاکٹر سید عابد حسین، پروفیسر مجیب، مرزا ادیب کرشن چند، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی وغیرہ اہم ڈرامہ نگار ہیں۔ تو امید کرتی ہوں یہ ڈرامہ آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا کہ ڈرامہ ہوتا کیا ہے۔ ڈرامہ جو ہم سیریلز دیکھتے ہیں انہیں کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ اسٹوریز ہوتی ہیں جن کو کہ کریکٹر کے تھرو کریکٹر پلے کیے جاتے ہیں، اور جو پلے کرتے ہیں وہ اپنے ایکسپریشن کے ساتھ، ہاؤ بھاؤ کے ساتھ بتاتے ہیں، تو اس لیے یہ زیادہ پر اثر ہوتے ہیں۔
امید کرتے ہیں جو سمجھ میں آئے گا، اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.